شریعت نے اس کو ایمان کا ایک شاخ، ایمان کی ایک برانچ بتایا. یہ مت دیکھیے ارے یار اس راستے سے تو بڑے ظالم لوگ رہتے ہیں اس بستی میں، انہوں نے ہمارے بھائی کو مارا تھا، مرنے دو، پتھر پڑا ہے پڑا رہنے دو، گریں گے ٹکرائیں گے گریں مریں، ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے، ہمارے مسلمان بھائی توڑی ہیں. نہیں، کسی بھی مذہب کے لوگ رہتے ہو اس بستی میں، اگر وہ راستے میں پڑا ہوا ہے بیچ میں تو آپ کو پتھر ہٹانا پڑے گا، کیلے کا وہ چھلکا ہٹانا پڑے گا، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے تو آپ کو وہ کانٹا ہٹانا پڑے گا. اس کو ثواب سے جوڑ دیا ہے اور ایمان سے. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، اگر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ثواب ہے، راستے سے پتھر ہٹانا، راستے سے کیلے کا چھلکا ہٹانا، راستے سے کانٹا ہٹانا، اگر یہ ایمان کا حصہ ہے اور اس کو ہٹانے پر ثواب ہے تو جان بوجھ کر آمدن اور قصدن راستے میں کوڑا پھینکنا، راستے میں کانٹے ڈالنا، راستے میں کیلے کے چھلکے پھینکنا یہ گناہ بھی ہے. اگر راستے سے ان تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا ثواب ہے تو راستے میں ان تمام چیزوں کا پھینکنا اور ان چیزوں کا گرانا بھی گناہ ہے. اگر ہٹانے پر ثواب ہے تو زبردستی عمدن و قصدن پھینکنے پر اور راستے میں یہ چیزیں ڈالنے پر گناہ بھی پڑے گا. اور بات بہت چھوٹی کہی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. یہ تکلیف دہ چیزوں میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، صرف پتھر ہی نہیں ہے، صرف کیلے کا چھلکا ہی نہیں ہے. اگر کوئی شخص تقریر کر رہا ہے، کتاب و سنت کی باتیں بتا رہا ہے، تو آپ کسی دوسرے مولوی کو لینے کے لیے اور ریسیو کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور شور کریں، گھیر لیں اور ایک عالم کی قرآن و حدیث پر مبنی باتوں کو سننا چھوڑ دیں یا شور کر کے دوسرے عالم کے پیچھے پڑ جائیں، یہ بھی تکلیف دینا. اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. ابھی دیکھ رہا ہم کو گھیر کے لائے چاروں طرف سے، ارے ہم کوئی مودی ہے کیا، یوگی ہے کیا، کوئی منسٹر ہے کیا؟ ارے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا جو منسٹروں کے منسٹر ہے، ارے منسٹر کیا بیچتا ہے، کوئی منتری کیا بیچتا ہے؟ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے منتری اور دنیا سے بڑا منسٹر بھی ہوگا تو وہ محمد رسول اللہ کے پیروں میں پہنی جانے والی چپل کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ اتنی بڑی ہستی جب آتی تھی اور صحابہ کرام استقبال کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی دیکھتے تھے کہ یہ میرے استقبال میں کھڑے ہو رہے ہیں، مجھے دیکھ کر یہ دوڑ رہے ہیں اور کھڑے ہو رہے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں مجھے حد سے زیادہ آگے مت بڑھاؤ، مجھے دیکھ کر کھڑے مت ہوا کرو، مجھے دیکھ کر عزت و استقبال کے لیے اپنی جگہوں سے اٹھا مت کرو. ان چیزوں سے تکبر آتا ہے اور تکبر صرف اللہ کے لیے ہے، ہر کسی کے لیے نہیں. اگر تم میری عزت ہی کرنا چاہتے ہو تو میری لائی ہوئی شریعت پر عمل کرو، اگر تم مجھ سے محبت ہی کرنا چاہتے ہو تو میری لائی ہوئی شریعت پر عمل کرو. بس یہی محبت کا تقاضا ہے. کسی کو دیکھ کر کھڑے ہونا، کسی کے پیچھے پیچھے بھاگنا، کسی کی سیلفی لینا، کسی کو اپنے موبائل میں قید کرنا، یہ ساری چیزیں عبادت الازانی طریق میں آتی ہے. راستے میں یہ تمام چیزوں سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ گناہگار ہیں. شریعت آپ کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں. کیا ہو جائے گا؟ آپ نے فوٹو کھینچ لیا، اپنے ساتھ لے لیا، ہو گئے جنتی. اب تو آپ جنت الفردوس میں جائیں گے سیدھے جنت الفردوس میں. اب کوئی ماں کا لال آپ کو جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو فلاں مولانا کے ساتھ سیلفی ہے، تصویر ہے، ہم جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرشتے کو دکھائیں گے دیکھو مولانا جرجیس کے ساتھ میرا فوٹو ہے، اور وہ کہہ دے گا آئیے موسٹ ویلکم، جائیے جنت الفردوس میں. اس سے ہو کیا جائے گا؟
زیادہ سے زیادہ اتنا کہ آپ اپنے یار دوستوں کو بتا سکتے ہو کہ دیکھیے ہم جرجیت صاحب سے ملے، اس سے زیادہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایسا کرنے کے لیے آپ نے قرآن کو سنتے ہوئے چھوڑا ہے، آپ نے حدیث بیان ہو رہی تھی وہ چھوڑا، یعنی قرآن و حدیث کی انسلٹ کر کے آپ کسی عالم کے پیچھے دوڑے ہیں، یہ سب سے بڑا ہے۔ جلسہ سننے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لیکچر دیا کرتے تھے، لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، رب کعبہ کی قسم صحابہ کرام اتنے غور سے سنتے تھے کہ اگر گرمی کی وجہ سے پسینہ ٹپکتا تھا تو ہاتھ کا پنکھا جو اس زمانے میں کھجور کے پتوں سے بنایا جاتا تھا، وہ زمین پر پڑے ہوئے ہاتھ کے پنکھے بھی اٹھا کر اپنے اوپر نہیں جھلا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے تو ان کے سروں پر اگر کوئی مکھی بیٹھتی تھی تو اس مکھی کو بھی اڑایا نہیں کرتے تھے کہ اتنی دیر میں پتہ نہیں کون سی بات محمد رسول اللہ کی زبان سے نکل جائے اور ہم سن نہ سکیں اور ہم ڈسٹرب نہ ہو جائیں، اس لیے وہ سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑایا کرتے تھے۔ پسینہ ٹپکتا تھا تو ٹپکنے دیتے تھے، ہاتھ کے پنکھے بھی اٹھا کر وہ اپنے اوپر نہیں جھلا کرتے تھے۔ مسلمانوں، یہ تمہارے کلیجے اور تمہارے دل ہیں کہ کسی عالم کی زبان سے قرآن و حدیث نکل رہا ہے اور تم جلسہ چھوڑ کر کسی عالم کے پیچھے دوڑنے لگو، اس کو ریسیو کرنے لگو، اس کو چاروں طرف سے اس کو اپنے موبائل میں قید کرنے لگو۔ یہ تمہارے کلیجے اور تمہارے دل کتنے بڑے ہو گئے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو، کہیں زمین نہ پھٹ جائے اور اس زمین کے اندر ہم دھس نہ جائیں۔ قرآن و حدیث کا ایسا مذاق ہم اڑا رہے ہیں، میرے بھائیوں ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں زمین پھٹ نہ جائے اور اس زمین کے اندر ہم کہیں سما نہ جائیں۔ تو مولانا دل سب پہ پانی پھیر دیا، اب کیا ہوں گے جو مولوی کہتے ہوں گے سیلفی لے لو، ہوں گے کہنے والے جو کہتے ہوں گے کہ جائز ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان تصویروں کے سلسلے میں یہ فرمایا، اِنَّا شَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بناتے ہوں گے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پینٹر والی تصویریں مراد ہیں، ارے اس زمانے میں یہ چلتی نہیں تھی، لیکن جب حکم عام ہے تو اس میں اس آج بھی بہت بڑے بڑے سعودیہ کے اندر ایسے علماء اور ایسے مفتی موجود ہیں جو آج تک کیمرے پہ نہیں آتے ہیں اور آج تک منع کرتے ہیں کہ نہیں ہماری فوٹو نہیں آنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں قیامت کے دن روح ڈالنا پڑے گی، جان ڈالنا پڑے گی۔ میں جانتا ہوں اختلاف ہے، کچھ لوگ کیمرے کی تصویر کو جائز بھی کہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، شک اور شبہ کی بنیاد پر اگر کیمرے اور موبائل کی تصویر سے بھی بچا جائے تو یہ سب سے بہتر چیز ہے۔ آپ کیوں ایسی چیز کو ایجاد کر رہے ہیں؟ اگر تصویریں جائز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کر دیتا کہ وہ محمد رسول اللہ کے فوٹوگراف کی تصویر کو کسی نہ کسی شکل میں باقی رکھتا، جیسے قرآن اس زمانے سے باقی اور آج تک باقی اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، ایک نقطہ بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ ایسی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی شکل و صورت کو بھی باقی رکھتا کسی نہ کسی شکل میں، لیکن اس نے شکل و صورت کو باقی نہیں رکھا۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہاں سے ریاکاری نکلے، تکبر نکلے اور لوگ اللہ کی کرسی پر نبیوں کو، مولویوں کو، علماء کو، پیروں کو اور ولیوں کو بٹھا کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، یہ چیز غلط ہے، وہ غلط ہے، جو صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے کرنے سے صحیح نہیں ہو جائے گا۔ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہی رہے گی۔ امامت الاذان الطریق میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، آپ کی بیٹے کی شادی ہو رہی ہے اور گھر کے سامنے آپ نے شامیانہ باندھا، وہ راستہ ہے لوگوں کے گزرنے کا، اب آپ نے روک لگا دیا، اب لوگ بیچارے دیکھتے ہیں کہ وہ شامیانہ لگا ہے، شادی ہو رہی ہے، اب وہ وہاں سے لوٹ کے اور ان کو 1 کلومیٹر دور کا سفر کرنا پڑتا ہے یا 2 کلومیٹر دور سے لوٹ کے آنا پڑتا ہے۔ راستے میں تکلیف، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے ایسی چیزوں کا ڈالنا بھی تکلیف دینے کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں، بہنوں کی شادی میں گھر کے باہر شامیانہ ڈال کر لوگوں کے راستے کو روکتے ہیں تو یہ بھی تکلیف دینے کے زمرے میں آتا ہے۔
विधायक का बेटा है, गांव के प्रधान का बेटा है, गया रास्ते में मिठाई वाले की दुकान में 2 किलो मिठाई खाना, गाड़ी वहां सड़क के बीच में रोक दी। अब गाड़ी रास्ता जाम, लोग हॉर्न दे रहे हैं और वो कह रहा है रुक जा, अभी आ रहा है, मिठाई ले लेने दे। और इतनी देर के लिए रास्ता रुका हुआ है। रास्ते में गलत जगह पर गाड़ी को पार्क करना भी मेरे भाइयों रोज रास्ते तकलीफ देने के जिम्मे में आता है, ये चीज भी गलत है। ऐसी जगह पर गाड़ी पार्क कीजिए कि लोगों के आने जाने का रास्ता ना रुके। सोचिए वो लोग जो जुलूस निकालते हैं, रास्ते रोक देते हैं, शरीयत में इन चीजों की क्या हैसियत है कि आप अपने जुलूस निकालें? कोई भी जुलूस हो, चाहे वो ईद मिलादुन नबी का जुलूस हो या वो कोई और जुलूस हो, किसी का भी हो, आप लोगों के रास्ते को नहीं रोक सकते हैं क्योंकि कोई इमरजेंसी है, कोई एम्बुलेंस में बैठा हुआ है, जिसके पास चंद लम्हे बाकी रह गए, उसको इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर जाना है, लेकिन उस गाड़ी को भी लौट कर जाना पड़ रहा है। आधे घंटे के रास्ते को 1.5 घंटे में पूरा करता है। पता चला अस्पताल पहुंचते पहुंचते मरीज मर गया, पता चला कि उसका इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों ये चीज भी गलत है। आप रास्ते के अंदर जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। इसी तरीके से रमजान के महीने में 2 बजे और 2:30 बजे खड़े हो जाओ, माइक पकड़ लो, रोजेदार भाइयों उठो, सहरी करो। इस वक्त 3 बज चुके हैं, 5 मिनट के बाद फिर 3:05 हो चुके हैं, अभी 1 घंटा बाकी रह गया है। आप लोगों को शोर कर करके नहीं उठा सकते हो, इसलिए कि सबके ऊपर रोजा नहीं है। उन बूढ़े लोगों को आप क्यों उठा रहे हो? शरीयत ने जिनको इजाजत दी है कि वो अपने बुढ़ापे की वजह से रोजा नहीं रख सकते हैं, जो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि शरीयत ने उनके ऊपर से रोजे को माफ कर दिया है, अब वो फिदिया देकर काम चलाएंगे। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर की दी हुई नींद की गोली खाकर उनको नींद आई थी कि आपने हेलो हेलो करके नज़्में पढ़ के नाते पढ़ के और शोर करके उनको उठा दिया। अब वो बेचारा बूढ़ा सो ही नहीं पा रहा है। उन औरतों के ऊपर भी रोजा नहीं है जो हामिला है, जिनके पेट में बच्चा है। शरीयत ने उनको इजाजत दी है कि अगर रोजा रखने से तुम्हारे पेट के बच्चे को खतरा है, अगर मर जाने का डर है, तो तुम्हारे ऊपर से रोजे की रुख्सत है। अभी रोजा तुम छोड़ सकती हो, बाद में उसकी कज़ा कर लेना। अभी शरीयत ने उन औरतों के ऊपर से भी रोजा उठा लिया है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। शरीयत ने कह दिया है कि अगर दूध बच्चों को पिलाती हो, अगर रोजा रखने से तुम्हारे बच्चे की सेहत पर फर्क पड़ रहा है तो तुम रोजा छोड़ दो, बाद में पूरा कर लेना। आप हंगामा करके नाते पढ़ के नज़्में पढ़ के उन औरतों को भी जगा रहे हो जिनके ऊपर रोजा है ही नहीं है। अल्लाह ने उनके ऊपर से रोजे की रुख्सत दी है, तो आप सबको कैसे परेशान कर सकते हो? मेरे भाइयों, जिनको रोजा रखना है वो मोबाइल में अलार्म लगा सकता है, जिसको रोजा रखना है वो किसी भी तरीके से उठ सकता है। आपको किसने अधिकार दिया है कि रमजान के महीने में माइक पकड़ के शोर करें और हंगामा करें? मेरे भाइयों, ये तमाम की तमाम चीजें लोगों को तकलीफ देने के जिम्न में आती है और तकलीफ देने के जुमरे में आती है। लिहाजा इन तमाम चीजों से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। समझ रहे हैं ना? ये मौलवी तो सब कुछ बंद करा के मारे। आप भी सोच रहे होंगे कि ये लो हमारे यहाँ तो मस्जिदों में हम लोग तो सवाब का काम समझ के करते हैं, आधी रात में उठ जाते कि सवाब मिलेगा। इस मौलवी ने सवाब की वजह गुनाहगार और बना दिया। गुनाहगार हैं आप, चाहे कितनी नज़्में पढ़िए, चाहे कितनी हम्द पढ़िए, अगर आपके आवाज से किसी ऐसी शख्स की नींद डिस्टर्ब हो रही है जिसके ऊपर से रोजा नहीं है, आप उसकी तकलीफ के जिम्मेदार हैं। आप किस बुनियाद पर आप सवाब का काम समझते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठा करते थे तो इतनी खामोशी के साथ उठते थे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को भी डिस्टर्ब ना हो। चुपके से उठते थे, वुज़ू बनाते थे और फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। मेरे भाइयों, हाँ कभी कभी ऐसा भी होता था जब अम्मा आयशा के हुजरे में आप सोते थे तो हुजरे की तंग दामानी की वजह से सजदा करने में दिक्कत होती थी, तो ऐसे उनको इशारा कर देते थे। हजरत आयशा पैर समेट लेती थी, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते थे। मेरे भाइयों, जब तहज्जुद की नमाज फर्ज नहीं है तो हम इसके लिए क्यों किसी को डिस्टर्ब करें और क्यों
इस तरीके से उठाए, चल हमारे लिए वुजू का पानी भर के ला। अपनी बीवी, अरे भाई आपको तहज्जुद की नमाज पढ़ना है, आप उठिए, पढ़िए, वुजू बनाइए, मुसल्ला लीजिए और पढ़िए, लेकिन इसके लिए आप अपने बेटों को जगाएं, अपनी बीवी को जगाएं और उनसे काम कराएं, उनकी नींद में डिस्टर्ब करें। आपको ये अथॉरिटी नहीं दी गई, आपको ये पावर नहीं दिया गया है। जरा तसव्वुर करें आप, हैं? जब शरीयत में वो चीज किसी के ऊपर से अगर रुख्सत है तो उसका आप जबरदस्ती किसी को मुकल्लफ नहीं बना सकते हैं, ये चीज गलत है। इंसानियत आज बिक चुकी है, इंसानियत के लिए तो ये सारी की सारी चीजें बताई जा रही है। इंसानियत को नुकसान नहीं होना चाहिए। आज लखनऊ में चले जाइए, कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं आज जो इंसानियत पर जुल्म कर रहे हैं, जबकि आखिरी सहारे की बुनियाद पर लोग वहां जाते हैं कि अब हम अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं और अपने बेटे का बेटी का इलाज भी करा रहे हैं। डॉक्टरों पर भरोसा भी होता है कि चलो इससे अच्छा ट्रीटमेंट होगा, लेकिन कितने हॉस्पिटल आपको ऐसे मिलेंगे कि इंसान के मर जाने के बावजूद भी वेंटिलेटर पर लाश को रखे रहने देते हैं 3 दिन और 4 दिन तक। आदमी समझता है कि जिंदा है, जबकि वो जिंदा नहीं है। वेंटिलेटर के ऑक्सीजन से उसका पेट या उसकी सांस चलती है, हालांकि वो मर चुका है। अब 4 दिन के बाद बताया जाता है कि आपका मरीज मर गया है। अब 4 दिन का बिल 50,000 60,000 रुपए के हिसाब से जोड़कर उसको थमा दिया जाता है। ऐसे लुटेरे और ऐसे डाकू जो इंसानियत को लूट रहे हैं, शरीयत ने ऐसे ही लोगों को भी मुजरिम करार दिया कि आप इंसानियत को नुकसान न पहुंचाएं, धोखे में मत रखें। क्यों धोखे में रखेंगे? किसी का काम है दूध का, अब वो बेचारा दूध में पानी मिला के बेच रहा है, ये भी इंसानियत को धोखा देना है। किसी की दुकान है, असली सामान की जगह पर नकली सामान डाल रहा है और असली सामान का पैसा ले रहा है, ये भी धोखे, इंसानियत को धोखा देना है। और ऐसे लोगों के सिलसिले में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने इंसानियत को धोखा दिया वो मुझ में से नहीं है ही नहीं मुझ में से। जर्जी साहब की बहुत बड़ी दुकान है और हम जानते हैं ओरिजिनल सामान क्या है और डुप्लीकेट क्या है। हमने उससे ओरिजिनल सामान का पैसा बताया है, लेकिन हम ओरिजिनल सामान की जगह पर डुप्लीकेट डाल देते हैं। भाई उसको क्या मालूम है, हमने तो डाल दिया है और दे दिया है। 1000 रुपए ले लिए और सामान 100 का डाल दिया। मेरे भाइयों, ये भी धोखा है और ऐसा इंसान मुसलमान नहीं है। फलैसा मिन्ना, अल्लाह के नबी ने कहा उसने धोखा दिया, वो हम में से नहीं है। जर्जी साहब बहुत अच्छे नंबर लाए, अपनी सलाहियत और काबिलियत की बुनियाद पर ये इनको लिया जाना चाहिए नौकरी में सरकारी, लेकिन हम गरीब हैं। नंबर तो हमारे इस लायक है कि हमको चुना जाए, लेकिन किसी ने 25-30 लाख रुपए देकर नौकरी हासिल कर ली, पता ये चला कि उसको सेलेक्ट कर लिया गया, जर्जी साहब को हटा दिया गया। जर्जी साहब के पास 25-30 लाख रुपए नहीं थे, लेकिन नंबर इतने थे कि हम सेलेक्ट होने के लायक थे, लेकिन रिश्वत देकर दूसरे को रख लिया गया। मेरे भाइयों, ये सारी चीजें इंसानियत को धोखा देने की मुतरादिफ है। इसलिए रिश्वत देने वाला चूंकि किसी हकदार का हक काटता है और रिश्वत लेने वाला किसी हकदार का हक काट कर दूसरे को देता है, इसलिए दोनों के सिलसिले में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी और रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी। रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी और रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, लानल्लाहु अला राशि वल मुर्तशी, अल्लाह की लानत हो रिश्वत लेने वाले पर और रिश्वत देने वाले पर। ये सारी चीजें नुकसान पहुंचाती हैं, इंसानियत के खिलाफ हैं। इसलिए इंसानियत को अल्लाह के नबी ने फरोग दिया है, इंसानियत मजरूह नहीं होनी चाहिए। आज क्या है, सारी दुनिया खामोश, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश। आज इजराइल कितना जुल्म कर रहा है फिलिस्तीन के ऊपर, और देख लो वो गौतम बुद्ध जो शांति की तलाश में अपनी बीवी को छोड़कर अपने बेटे राहुल को छोड़कर जंगल के अंदर चले गए और उन्होंने शरण ले ली और लकड़ियां चबाने लगे, शांति की तलाश में चले गए।
ہیں اور وہ شانتی کو تلاش کرنا چاہتے تھے. جب گوتم بدھ کی یہ شکشا ہو, لیکن آج گوتم بدھ کے ماننے والے وہی بدھسٹ آج کیا کر رہے ہیں؟ چلے جائیے برما کے اندر میرے بھائیوں, آج روہنگیا مسلمانوں پر کتنے اتیاچار اور کتنے ظلم و ستم کے انہوں نے پہاڑ توڑ دیے ہیں. آج انسانیت چیخ رہی ہے اور چلا رہی ہے, مجروح ہو رہی ہے. آج کوئی ہے جو انسانیت کے فیور میں آواز اٹھائے؟ آج اسرائیل ظلم و ستم کے سارے پہاڑ توڑ ڈالا ہے میرے بھائیوں, عورتوں کو بیوہ کیا ہے اور قتل بھی کر رہا ہے, مار بھی رہا ہے, وہ معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. ظلم و ستم کیسے پہاڑ. لیکن اقوام متحدہ جیسی تنظیم بھی جب خاموش ہو جائے تو اب کس سے امید لگائی جا سکے اور کس پر بھروسہ کیا جا سکے؟ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے اس بچے کو جو پیٹ میں ہے, اگرچہ وہ ناجائز ہے, کالج میں پڑھنے والا لڑکا لڑکی عشق و پیار محبت میں آگے بڑھ گئے اور دونوں سے غلط کام ہو گیا, آلات منع حمل استعمال کرنے کے باوجود معاملہ نہیں رکا اور حمل ٹھہر گیا. شریعت کہتی ہے کہ گناہگار لڑکا اور لڑکی ہے, لیکن اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ گناہگار نہیں ہے. اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ اگر کسی کے پیٹ میں ناجائز حمل بھی ٹھہر جائے تو اس بچے کو مارنے کی اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے نہ لڑکے کو دی ہے نہ لڑکی کو دی ہے نہ ہاسپٹل کے ڈاکٹر کو دی ہے. وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں پورا 9 مہینہ پورا کرے گا اور اس کے بعد وہ عورت وہ لڑکی اس بچے کو پیدا بھی کرے گی. اگر ماں کی پستان سے دودھ آنے لگے تو وہ دودھ بھی پلائے گی, اور دودھ پلانے کے بعد جب وہ روٹی کھانے لگے اور دودھ چھوڑ دے تب جا کر شریعت یہ کہتی ہے کہ اب اس عورت کو سزا دی جائے گی. اس سے پہلے سزا نہیں دی جائے گی, کیونکہ ایک معصوم بچے کی زندگی اور اس کی زندگی کے شروع کے چند ایام اس عورت کے اوپر منحصر ہیں, لہذا ابھی اس عورت کو سزا نہیں دی جائے گی. آدمی کو تو سزا دے دی جائے گی, اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا, پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا, اور غیر شادی شدہ اگر آدمی تھا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر سے نکال کر شہر بدر کر دیا جائے گا, اپنے محلے اور سوسائٹی سے نکال کر دوسرے شہر میں بھیج دیا جائے گا, اور 1 سال تک اس کو اپنی بستی میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. لیکن لڑکی کو ابھی سزا نہیں دی جائے گی. اگر وہ شادی شدہ ہے تو رجم تو اس کو بھی کیا جائے گا, اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے اس کو بھی مارے جائیں گے, لیکن 100 کوڑے ابھی نہیں مارے جائیں گے جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے. جب بچہ پیدا ہو جائے تب بھی نہیں مارے جائیں گے جب تک کہ وہ بچہ اس عورت کا دودھ نہ چھوڑ دے اور روٹی نہ کھانے لگے. جب روٹی کھانے لگے اور دودھ چھوڑ دے تب اس عورت کو رجم کیا جائے گا یا 100 کوڑے مارے جائیں گے. میرے بھائیوں, یہ انسانیت کے تحفظ کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی تھی. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا, وہ جا رہا تھا, کہیں نکلا ہوا تھا, بینما رجل یمشی, کہیں نکل رہا تھا, کہیں جا رہا تھا, فاشتد علیہ العطش, بخاری کی روایت, پیاس کی وجہ سے بے چین تھا, بہت زیادہ اس کو پیاس لگی ہوئی تھی, کہیں پانی تلاش کر رہا تھا لیکن اس کو پانی نہیں مل رہا تھا. وہ چلتا جا رہا تھا بستی جنگل, وہ نکلا, پیاس کی شدت سے مرا جا رہا تھا. اس کی نظر ایک کنویں کے اوپر پڑی, وہ اس کنویں کے اندر اترا, فنزل بئرن فشرب منها ثم خرج فاذا هو بقلب يلهث. بخاری کی اس روایت پر ذرا نظر ڈالیے, اسلام کیا کہتا ہے. اس کی نظر کنویں پر پڑی, وہ کنویں میں اترا, پانی پیا, چڑھا, کنویں سے باہر نکلا, اور جیسی وہ کنویں سے باہر نکلا, فائزہ ہوا بقلب یلہث, اس کی نظر ایک کتے کے اوپر پڑی جو ہانپ رہا ہے. ایک کتے کو دیکھا ہانپ رہا ہے اور اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے کتے کی. اس آدمی نے اس کتے کو دیکھا, اس کی زبان سے باہر نکلے ہوئے دیکھا, اس کتے کو دیکھا, اس کی زبان باہر نکلی ہے. اتنا ہی نہیں, بخاری کے الفاظ پر غور کیجئے, یأکل الثری من العطش, وہ کتا کسی گیلی زمین کو دیکھتا, گیلی زمین کو, تو اسی گیلی زمین کے پاس بیٹھ جاتا اور اپنی زبان سے اس گیلی زبان کو چاٹنے لگتا.
مٹی کو کھاتا تاکہ اس گیلی مٹی سے کچھ پانی نکل جائے جو ہمارے حلق میں چلا جائے. پیاس کی شدت کا یہ عالم تھا اس کتے کا. اس آدمی نے اس کتے کو دیکھا فقال تو کہنے لگا لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. اس کتے کو بھی ویسی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی تھی. یہ کتا بھی ویسا ہی پیاسا ہے جیسے میں تھا. اس کتے کو بھی وہی چیز پہنچی ہے جو مجھے پہنچی تھی. وہ پھر کنویں میں اترا. اس نے اپنا موزہ اتارا, چمڑے کا موزہ تھا وہ. اس نے اپنا موزہ اتارا چمڑے کا اور چمڑے کے موزے کو پانی سے بھر لیا. فملا خفہ. اس نے اپنے چمڑے کے موزے کو کنویں کے پانی سے بھر لیا. اب کنویں سے اتر تو گیا, کنویں میں پانی بھر تو لیا, لیکن چڑھے کیسے؟ ایک ہاتھ میں موزہ ہے پانی سے بھرا ہوا, ایک ہاتھ سے چڑھ نہیں سکتا, ایک ہاتھ سے کنویں کو کیسے پار کرے؟ نیچے پہنچا ہوا ہے. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ثم امسکہ بفیہ. اس نے چمڑے کے موزے کو جو پانی سے بھرا ہوا تھا اپنے منہ میں لیا اور دبایا دانتوں سے, جیسے یہ ہے نا, ایسا دبا لیا. چمڑے کے موزے کو جو پانی سے بھرا ہوا تھا اس نے اپنے منہ میں لے کر دبا لیا دانتوں سے. ثم رقی فسقل القلب. پھر وہ کنویں کے اوپر چڑھ گیا, دونوں ہاتھوں سے کنویں کو پار کر لیا اور باہر آنے کے بعد اس نے کتے کو پانی پلا دیا. بنی اسرائیل کا شخص تھا, کتے پر تھوڑا سا رحم کر گیا, کنویں میں اتر کے موزے کو پانی سے بھر کے چڑھ کر پانی پلا دیا. فشکر اللہ فغفر له. اللہ رب العالمین کو اس آدمی کی یاد آئی, اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس آدمی کو معاف کر دیا اور اس کی مغفرت فرما دی, اس کی بخشش کر دی. جو اسلام کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے کسی جہنمی کی مغفرت کر کے اس کو جنتی بنا دے, تو غور کرو کہ انسانیت پر رحم کرنے کا انعام اللہ کیا دے. ایسا ہی واقعہ ہے فاحشہ اور بدچلن عورت کا بھی ہے جس نے اپنی اوڑھنی کنویں میں ڈال کے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا اور کتے کی پیاس بجھ گئی تھی اور کتا چلا گیا تھا. اللہ نے اس فاحشہ, اس بدچلن, اس ضمیر فروش, جسم فروش عورت کو جو پیسہ لیتی تھی اور جسم بیچتی تھی, ایسی فاحشہ اور بدچلن عورت کو صرف اس لیے بخش دیا کیونکہ اس عورت نے کتے کو پانی پلایا. کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. غور کرو, جو اسلام کتے پر رحم کرنے کا صلہ یہ دیتا ہو, تو انسانیت پر رحم اور کرم کرنے کا صلہ اسلام میں کیا ہے؟ کوئی میڈیا والا جو چھاپے اس ہے, کوئی پالتو ہڈیوں پہ پلنے والے وہ کتے جو لکھے اور چھاپے اپنے میڈیا پر دکھائے, سوشل میڈیا نہیں, اپنے اس میڈیا پہ چھاپے. اگر کسی کی ڈالی ہوئی ہڈیوں کے کھانے کی نمک حرامی کا پلا ہوا جسم ان کے پاس نہ ہو تو چھاپو. یہ اسلام ہے انسانیت کا وہ علم بردار جو پیاسے کتے پر رحم کرنے والے ایک تباہی بدچلن عورت کو جنت کی خوشخبری سناتا ہے. انسانیت کے ساتھ رحم کرنے کا انعام کیا دیتا ہوگا؟ نہیں لکھو گے تم, کیونکہ تمہیں تو ہندو مسلم اسی کا تمہیں پیسہ ملتا ہے. اور کوئی چوکیدار ہے جو تمہارے سامنے سڑی ہوئی ہڈیاں ڈالتا ہے اور انہی ہڈیوں کو کھا کھا کر تمہارا جسم حرام کا ہو چکا ہے, تم حرام خور ہو چکے ہو. اس لیے سچائی سے پردہ اٹھا رہے ہو اور حقیقت تم نہیں لکھ سکتے ہو. مجھے معلوم ہے نہ تلوار تم سے چلے گی نہ اٹھے گا کھنجر, یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے نہیں لکھ سکتے ہو. بلکہ ہماری اسی تقریر کو کاٹ کر دکھایا جائے گا مولوی جرجیس نے دیا بھڑکاؤ بیان. یہی کتوں کی پہچان ہوتی ہے. اتنا حصہ کاٹ دیا جائے گا, مولوی جرجیس نے دیا بھڑکاؤ بیان, یہ دکھایا جائے گا. تو میرے بھائیوں, دوسری چیز بھی ہو گئی اماطۃ الاذان الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. یہ ایمان کا ایک شاخ ہے.